تو آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ یہاں پر آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں آج جو نتیجہ آیا ایم آئی ایم پارٹی کے سلسلے میں، اور ابھی نتیجے آنا باقی ہے، جو اب تک نتیجہ آیا، جو بہار کا نتیجہ جس میں ایم آئی ایم پارٹی کے اب تک 5 امیدوار کامیاب ہوئے، اور جوبلی ہل سے ہم نے جس کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کیا وہ بھی کامیابی ملی۔ میں سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے فضل اور کرم سے ہمارے اس فیصلے کو اللہ نے کامیابی دی، اللہ نے رحم کر دیا۔ میں بہار کی عوام کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایم آئی ایم پارٹی کے تمام کینڈیڈیٹس کو انہوں نے ووٹ دیا، اپنی محبتوں سے نوازا۔ میں شکر گزار ہوں ان 5 اسمبلی کانسٹیٹنسیز کے تمام رائے دہندگان کا، ذمہ داروں کا، مجلس پارٹی کے تمام ممبرز کا، جنہوں نے جناب اختر الایمان صاحب کو کامیاب کیا، امور سے ہمارے غلام سرور صاحب کو بیسی سے کامیاب کیا، سرور عالم کو کوچہ دامن سے کامیاب کیا، توصیف عالم کو بہادر گنج سے کامیاب کیا، اور مرشد عالم کو جوکی ہاٹ سے۔ اور میں ساتھ ہی ساتھ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے بہار ریاست کے صدر جناب اختر الایمان صاحب کا، آفتاب صاحب کا، عادل حسن صاحب کا، اور تمام وہاں کے مجلس کے ذمہ داروں کا، کہ ان کی بڑی محنت کوششیں رہیں کہ ہم اس 5 سیٹ پر کامیابی حاصل کر پائے، اور بہت سے مقامات پر ہم کو ایک بڑی تعداد میں ووٹ بھی ملے۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جناب امتیاز جلیل صاحب کا، مفتی اسماعیل قاسمی صاحب کا جو رکن اسمبلی مالیگاؤں ہیں، اور مہاراشٹرا سے جو تمام مجلس کے ذمہ دار آئے، دلی سے آئے، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ حیدرآباد سے احمد برالا صاحب گئے، اور وہ ذمہ دار تھے امور ودھان سبھا کے لیے، اور جناب ماجد حسین صاحب کا خاص طور سے، جو توصیف عالم صاحب کی ودھان سبھا بہادر گنج میں محنت کیے، اور تمام مجلس کے اراکین بلدیہ کا جو بنگال سے بھی آئے، جھارکھنڈ سے بھی آئے۔ بہرحال ایک کلیکٹیو اجتماعی کوشش تھی، اور میں سیمانچل کی جنتا کا شکریہ ادا کروں گا، خاص طور سے انہوں نے مجلس اتحاد المسلمین کو اپنایا، اس کو اپنی آواز بنایا، اور ہم کو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو فیصلہ آیا ہے، جہاں سے اب تک ہمارے 5 ممبرز رکن اسمبلی اور ایم ایل اے بنے، انشاءاللہ وہ سیمانچل کی انصاف کے لیے لڑیں گے، وہاں پر ڈیولپمنٹ کا کام کروائیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو نتیجہ بہار میں آیا ہے وہ ایک عوامی نتیجہ ہے، ہم اس کو قبول کرتے، اور ہم مبارکباد دیتے ہیں اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرتے ہیں موجودہ وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار صاحب کا۔ اور ہماری پارٹی کی طرف سے یہ کوشش ہوگی کہ بہار اور سیمانچل میں وکاس ہو، سیمانچل میں بھی بہار آئے، سیمانچل میں بھی بچوں کی موت نہ ہو، سیمانچل کے مہیلاؤں کے لیے، وہاں کے بچوں کے لیے اسکول، اسپتال، پل، برج بنے، انڈسٹریز آئے وہاں پر۔ تو اس سلسلے میں ہم ان کو اپنا پورا تعاون پیش کریں گے۔ میں شکر گزار ہوں جوبلی ہلز کی اسمبلی کانسٹیٹنسی کے تمام ووٹرز کا، رائے دہندگان کا، کہ انہوں نے جناب نوین یادو کو اپنے ووٹوں سے کامیاب کیا۔ یہاں پر بھی میں ہمارے مجلس کے دونوں ایم ایل سیز کا، جناب رحمت صاحب کا، ریاض الحسن افندی کا، جناب کوثر صاحب کا، جناب یاسر عرفات کا، انور سادات کا، فراز صاحب کا، اور جانی میاں کا، اور ایسے بے شمار مجلس کے ذمہ داروں کا جو بڑی محنت کیے، جستجو کیے۔ اور مجھے آج چیف منسٹر جناب ریونت ریڈی صاحب نے بھی فون کر کے شکریہ ادا کیا، میں نے ان کو مبارکباد دی، اور میں سمجھتا ہوں کہ 2023 کے اسمبلی انتخابات کے بعد یہ ایک بہت بڑی کامیابی جو ملی ہے جوبلی ہل سے نوین یادو کو، اس میں بہت بڑا رول سی ایم کی لیڈرشپ رہی، اور خاص طور سے ان کے منسٹرز محنت کیے۔ اور میں ذکر کرنا چاہوں گا ٹیمرس کے چیئرمین کا، کہ انہوں نے بڑا اچھا کوارڈینیشن کیا۔
ان کو بھی مبارکباد. اور ابھی ایک بلرام پور ایک کانسٹیٹنسی ہے سیمانچل میں بہار میں, وہاں پر ابھی آج سے ابھی آدھا گھنٹہ پہلے جناب عادل حسن صاحب سے میری بات چیت ہوئی تھی, کیونکہ 4 EVMs خراب ہیں. انہوں نے جو کہا کہہ رہا ہوں, تو VVPAT سے کاؤنٹنگ کرنا چاہ رہے ہیں, اور عادل حسن 700 ووٹ سے پیچھے ہیں ابھی. اور وہ جو کاؤنٹنگ ہوگی, ہمیں یقین ہے کہ عباد پور ایک علاقہ ہے جو بڑا اسٹرانگ ہولڈ ہے مجلس کا, تو مجھے امید ہے کہ اگر وہ ہو جائے گا تو انشاءاللہ عادل حسن کو بھی کامیابی ملے گی. اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کو کامیاب کر دے تاکہ مجلس کے ایک اور MLA میں اضافہ ہو سکے. مگر ابھی تک کوئی قطعی طور پر انفارمیشن میرے پاس نہیں آئی ہے. جو لاسٹ میری بات چیت عادل حسن صاحب سے ہوئی تو باہر نکلے تھے, تو انہوں نے مجھ سے کسی کے فون پر یہ کہا ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کب مکمل ہوگی, اس کا کیا نتیجہ آئے گا. مگر بلرام پور سے بہت اچھے ووٹ حسنین صاحب نے لیا ہے, اور مگر ان کو کامیابی نہیں ملی. اراریا سے بھی اچھے ووٹ ہم کو ملے ہیں مختلف مقامات سے. تو ہماری کوشش ہے کہ اس کو اور ہماری پارٹی کو مضبوط کیا جائے. اور میں پھر سے بہار کی عوام کا شکر گزار ہوں, اور خاص طور سے میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ RJD BJP کو نہیں روک پائے گی. آپ میرے سپیچز اٹھا کر دیکھ لیجئے, میں نے یہ بات کہی تھی. میں بار بار آج بھی بہار کے ان لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں جو اس غلط فہمی کا شکار ہیں MY کمبینیشن کے اوپر. میں پہلے بھی کہا, اسمبلی الیکشن کے دوران بھی کہا, اور آج بھی کہہ رہا ہوں, آپ صرف ووٹ ڈالنے والے بن کر رہیں گے, آپ ووٹ لینے والا بنیے. اس سے 2 فائدہ ہوگا, آپ کی لیڈرشپ بنے گی, اور آپ کے ذریعے سے آپ کمیونل اور فاشسٹ فورسز کو روک پائیں گے. تو یہ مجھے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا. اگر آپ کے پاس کوئی سوالات ہیں تو ضرور میں ان سوالات کا جواب دوں گا. اگر آپ 1 to 1 کرنا چاہ رہے تو آپ سوالات کم کریے, کیونکہ میں 1 2 3 4 5 6 تو 22 ماشاءاللہ سے ہے, اور پھر ہمارے حیدرآباد کے لوکل نیوز چینلز بھی ہیں. تو اس لیے اب آپ کے اوپر ہے. میں تو بیٹھنے تیار ہوں, صرف دعا کر رہا ہوں کہ عادل حسن کو بھی اللہ بلرام پور سے کامیابی دے دے. سر حیدرآباد کے جبلی سے رات میں PRS اور BJP نے اقرار اور اعتماد کیا, شخصی طور پر انہوں نے ٹارگیٹ کیا تھا. اس کے بعد کانگریس کی کامیابی ہوئی. کیا کیا انہوں نے؟ PRS پارٹی اور BJP کے کئی نیتاؤں نے شخصی طور پر جبلی سے آپ کو ٹارگیٹ کیا تھا, آپ کی پارٹی کو ٹارگیٹ کیا تھا, جو کہ کانگریس کو ووٹ ڈالے گا, کوئی MOU ہو جائے گی, بہت سارے مقدمے انہوں نے بات کی. اس کے بعد ان کی کامیابی ہوئی. اب ان سے پوچھو, آپ ان سے پوچھنا پڑے گا کہ اتنا بولنے کے باوجود بھی ہر وارڈ میں ان کو شکست ہوئی, اور BJP کی ضمانت ضبط ہو گئی. اب تو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جوبلی ہلز کے عوام نے جو فیصلہ لیا ہے وہ اس کو قبول کرنا چاہیے. ہم بھی بہار میں نہیں جیتے. کیا میں بھی بولوں کہ ہمارے حسنین صاحب ٹھاکر گنج سے 78,000 ووٹ لے کے ہارے؟ میں بولوں کہ 50,000 ووٹ راجد والے کیوں لیے؟ تو یہ اب وہ لوگ بول رہے ہیں تو کھچیانی بلی کھمبا نوچنے کے برابر ہے. میں کیا بول سکتا ہوں؟ نہیں ٹھہرو بھائی, آپ پوچھنا چاہیں گے تو. سر TDR سر سے جب پوچھا گیا تو یہی بولے کہ ہم تو میچ کھڑے ہوئے ہیں, اسد صاحب تم چلے گئے, دوست کیوں نہ رہا, ہم اس پہ سوال. دیکھیے, یہ سنگم پکچر کا گانا اچھا دکھتا, یہ سیاست ہے. میں اپنی پارٹی کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں کسی کے انتظار میں یا فراق میں نہیں ٹھہر سکتا. میں آپ کو پہلے سے بولا تھا جب آپ تمام لوگ دارالسلام کو آئے تھے کہ کیوں آپ نوین یادو کی تائید کر رہے. میں آپ کو بولا تھا کہ BRS کا ووٹ گر گیا ہے, اب اس سے بڑھ کے پروف آپ کو کیا ہونا. آپ وہیں ٹھہرے رہیے. میں تو روک نہیں پاؤں گا, مگر میں نہیں ٹھہر سکتا نا. میں ایک پارٹی کا ذمہ دار ہوں. میرے کو اپنی پارٹی کو جب لے کے ہم بہار جا رہے
اتر پردیش میں کام ہو رہا ہے شوکت صاحب کی قیادت میں, وہ بھی آ کے بڑی محنت کیے, سب لوگ آئے. تو اب اس میں کیا اب میں کیا بول سکتا ہوں, اب ان کو سوچنا چاہیے. اور آنے والا تھا جو بات سامنے آئی, آپ کو یہاں پر جو لوگ تعریف کرتے ہیں ووٹ مانگنے کی شرکت میں علاقے میں آپ کے طور پر بہار میں آ کے آپ کو پھر بیجنگ کا پروگرام بنانا پڑتا. ایسا ہے بھائی, بعض لوگ سمجھتے کہ مجھے گالی دے کر اپنے نمبر بڑھا لیں گے اپنے پارٹی میں. چلیے اچھا ہے, ہماری وجہ سے اگر آپ کے مجھے گالی دینے سے آپ کا نمبر بڑھ رہا ہے اپنی پارٹی میں تو کوئی بات نہیں. ہم تو بھارت کی سیاست کی لیلا ہیں, یہ تمام ہمارے مجنو ہیں. اور بعض وقت ہوتا کیا کہ اظہر الدین کا غصہ اسد الدین پہ نکالتے, تو میں کیا کر سکتا ہوں اس پہ, کوئی بات نہیں, چلتے رہتا. مگر عوام نے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے فیصلے کی لاج رکھ لی, اور ہم امید کرتے کہ چیف منسٹر ریونت ریڈی اس بڑی کامیابی کو لے کر اور اچھا کریں گے تلنگانہ کی عوام کے لیے. شہر میں جو انفراسٹرکچر کی ابھی کمی ہے, سیوک ایمینٹیز ہے, سیوریج لائن ہے, اس واٹر سپلائی ہے, 2 BHK کا ہے, اس سب کو اچھا امپروو کریں گے, اور تاکہ تلنگانہ اور جوبلی ہلز میں ڈیولپمنٹ کروائیں گے تاکہ اس سے عوام کا, غریب عوام کا فائدہ ہو سکے. نہیں, اتنا جلدی کچھ بول نہیں سکتے. جب صحیح وقت آئیں گا اس وقت کچھ میں اپنی رائے کا اظہار کروں گا. مجھے اپنے پارٹی کے ذمہ داروں سے مشورہ کر کے یہ فیصلہ لینا پڑے گا. ابھی تو بہت جلدی ہے, کچھ نہیں بول سکتا ہوں. مہاگٹھبندھن کی جو نتائج اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں سر, آپ کس قدر سے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر مہاگٹھبندھن کی کیا یا پھر انہیں اگلے فیکٹر یوز کرنا چاہا. RJD کے تیجسوی یادو نے آپ کو ایکسپوز کہا تھا, اور پھر 18% مسلمانوں کو رکھتے ہوئے نام ڈپٹی سی ایم کے نام نہ دینا, تو کیا یہ تمام جادو بیکار چلا گیا وہاں پر؟ اب ظاہر ہے وہ اپنی شکست کا تجزیہ کریں تو ان کو پتہ چل جائے گا بہت سے چیزوں کا. مگر یہ ہم کو نظر آ رہا تھا. یہاں پر کئی ایسے صحافیاں ہیں, انہوں بعد میں آپ آف دا ریکارڈ پوچھ لو ان سے, میں ان کو کیا بولا تھا کتنے سیٹ آئیں گے NDA کو. تو ایسے کئی ہمارے صحافی دوست ہیں, ہمارے دوست ہیں. میں سب سے ایک اپریہنشن کا اظہار کر رہا تھا کہ دیکھو یہ لوگ اس طرح آگے بڑھ رہے ہیں. تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ میری بات جو میں نے کرا تھا وہ سچ ہو گئی, جس کا خدشہ تھا میرے کو. تو اب یہ ان کو سوچنا ہے کہ کیوں وہ لوگ BJP کو نہیں روک پا رہے. اگر آپ یہ سمجھتے کہ مجھے گالی دے کے, مجھ پر پتھر مار کر, مجھ پر انگلیاں اٹھا کر, مجھے کچھ بول کر آپ کا غم ہلکا ہو جاتا ہے تو بی مائی گیسٹ. مگر اگر آپ واقعی میں کچھ کورس کریکشن کرنا چاہ رہے, اب جیسا میں سنا اکھلیش یادو کا سٹیٹمنٹ آیا, انہوں بولے SIR کی وجہ سے, کب تک آپ پر بکواس بات کریں گے؟ چھوڑیے اس کو, آپ دیکھیے آپ کی کمزوری کہاں ہے. اگر آپ اس طرح سے سوچتے رہیں گے کہ ہم یہ ہیں اور ہم کو جنتا ووٹ ڈالیں گی, ایسا نہیں ہونے والا ہے. آپ کو سب سے پہلے تو آپ کو بڑا ہمبل ہونا پڑے گا. اگر آپ یہ سمجھیں گے کہ ہم راجا ہیں اور ووٹر ہماری پرجا ہے تو وہ زمانہ ختم ہو گیا. ایک بات سنیے, اگر انڈیا الائنس نہیں جیت رہا وہاں پر, کتنے 30 سیٹوں پر شاید, اب نہیں معلوم کاؤنٹنگ کہ 30 آڈ سیٹ, 34 پہ اگر تو آپ بول سکتے کہ دوسری سماج نے ہم کوٹ نہیں دیا؟ آپ نہیں بول سکتے نا. کیا بول سکتے اس کاسٹ نے ہم کوٹ نہیں دیا؟ آپ نہیں بولتے. مگر آپ یہ سمجھتے کہ مسلمان آپ کا ایک کیپٹیو ہے, بندھوا مزدور ہے. کب تک آخر ایسا آپ بولتے رہیں گے؟ اور ہم تو مسلم سماج سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ ووٹ ڈالنے والے مت بنیے, سٹیزن بنیے. ووٹر مت بنیے, سٹیزن بنیں گے تو سٹیزن رائٹس آپ کو ملیں گے.
اگر آپ ووٹ ڈالنے والے بنیں گے تو پھر الیکشن کے بعد آپ کو صرف نہ صرف بھلایا جائے گا بلکہ آپ پر جو آفتیں آتی ہیں اس پر رخ بھی نہیں بولتے. یہ ہم کنسسٹنٹلی بول رہے ہیں. امید کرتے کہ اس نتیجے سے پورے دیش میں ایک پیغام جائے گا, خاص طور سے الپ سنکھیک سماج کے مائنورٹیز کو, مسلمانوں کو, اور جو سیکولر ذہن رکھنے والے لوگ ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ وہ دیکھیں کہ کیا کیا ریزنز ہیں. آپ اٹھا کر صرف 2 چیزوں کو بول دیں گے تو پھر یہ نہیں ہونے والا ہے. پپو یادو نے کہا تھا کہ اگر آمور ایم آئی جیتتی ہے تو وہ پالیٹکس چھوڑ. اب نہیں معلوم ان کو کون کون چھوڑ کے, بہت سے لوگ چھوڑ کے چلے گئے ان کو. اب اور کون کون چھوڑتے, انہوں کیا کرتے, میرے کو نہیں, میں تو نہیں بولا ایسا. میں یہ بولا ہوں کہ پہلا الیکشن ہم آ رہے تھے, ہم بولے سیمانچل نہیں چھوڑیں گے. دوسرا جیتے, ہم 5 جیتے, آپ ہمارے ایم ایل ایس کو توڑے, ہم جیتے, ہم توڑے, ہم نے کہا نہیں چھوڑیں گے سیمانچل کو. آج پھر ہم کہہ رہے ہیں اللہ نے ہم کو کامیابی دی, ہم سیمانچل نہیں چھوڑیں گے. ہم جہاں پہ جاتے چھوڑتے نہیں, وہ محنت کرتے. ہم اس طرح کے دعوے نہیں کرتے. اب جو اس طرح کے دعوے کیے ہیں, اب یہ سوال ان سے پوچھنا آپ پر واجب ہے. سر این ڈی اے کی جو نتائج ہیں, اگر گریراج سنگھ کا جو پہلا والا بیان ہے اس کو جوڑ دیا جائے کہ مسلمان نمک حرام ہوتے ہیں, ووٹ نہیں دیتے ہیں, تو کیا آج مسلمانوں نے این ڈی اے کو ووٹ نہیں دیا ہو؟ اختر علی مان کے خلاف صبا ظفر کھڑے تھے, صبا ظفر کھڑے تھے نا, وہ نہیں جیت پائے, مگر ووٹ ملا ان کو. تو اب صبا ظفر سے ان کو پوچھنا چاہیے. ٹھیک ہے, ہو گیا, چلیے.